بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹونی جے ریسٹورنٹ میں بیٹھا اورنج جوس پی رہا تھا۔ چنڈال نے 10 منٹ کے بعد خیال خوانی کے ذریعے انیتا کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو پریشان ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے اور اس کے بحیث دماغ سے یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے اور اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی ہے۔ اس نے ٹونی جے کے پاس آ کر کہا، غضب ہو گیا، میری بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے، تم واش روم میں جا کر دیکھو۔ وہ وہاں سے اٹھ کر تیزی سے چلتا ہوا واش روم میں آیا، دروازہ کھول کر اندر جانا چاہتا تھا کہ ایک عورت نے وہاں سے نکلتے ہوئے اسے گور کر دیکھا، پھر بولی، یہاں کہاں آ رہے ہو؟ دیکھتے نہیں یہ لیڈیز کے لیے ہے۔ ٹونی جے نے اس عورت کے دماغ پر قبضہ جمایا، وہ اس کی مرضی کے مطابق واپس واش روم کے اندر چلی گئی۔ وہ اس عورت کے ذریعے واش روم کے اندر انیتا کو تلاش کرتا رہا، پتہ چلا کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ پھر وہ وہاں سے چلتا ہوا عمارت کے باہر آیا، پریشان ہو کر بولا، مسٹر چنڈال، تمہاری بیٹی کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ وہ بھی پریشان ہو کر بولا، اے بھگوان، یہ کیا ہو گیا ہے؟ جس کا ڈر تھا وہی ہو رہا ہے، کہیں وہ فرمان کا بچہ اسے اپنے ساتھ نہ لے گیا ہو۔ وہی بات ٹونی جے سے نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیٹی پہلے فرمان کے ساتھ رہ چکی ہے، پہلے وہ چہرے اور اس جسمانی طور پر کوئی اور تھی اور اب کوئی اور ہے۔ اس کے اندر سے سمر سلطانہ نے درست کہا تھا کہ وہ انیتا نہیں ہے، سمر سلطانہ ہے۔ ٹونی جے نے کہا، مسٹر چنڈال، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ جب بھی ہوش میں آئے گی تو تم اس کے اندر جا کر بہت کچھ معلوم کر سکو گے۔ کیا خاک معلوم کروں گا؟ جس نے بھی اسے بے ہوش کیا ہے وہ نادان نہیں ہوگا، اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی بے ہوش کیا ہوگا۔ شاید وہ جانتا ہوگا کہ اس کے اندر ٹیلی پیتھی جاننے والے آتے جاتے رہتے ہیں، وہ اسے ہم سے دور رکھنے کے لیے نہ جانے کتنے دنوں تک اسے غافل رکھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کوما میں لے جائے، پھر ہم انتظار کرتے ہی رہ جائیں گے۔ ٹونی جے اندر جا کر ٹرالی میں اپنا سامان لے آیا، پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور سے بولا، میں یہ شہر گھومنا چاہتا ہوں، تم مجھے گھماتے رہو، میں تمہیں تمہاری توقع سے زیادہ رقم دوں گا۔ اس نے ایک 1000 کا نوٹ اسے دیا، وہ خوش ہو گیا، ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، اسے ممبئی کی سیر کروانے لگا۔ اس نے سوچ کے ذریعے کہا، میں اسی طرح گھومتا پھرتا باہر دیکھتا رہوں گا، شاید کہیں انیتا دکھائی دے جائے، جب میں تھک جاؤں گا تو کسی ہوٹل میں آرام کر لوں گا، تم بھی اسے تلاش کرو۔ وہ اپنی بیٹی کو مسلسل تلاش نہیں کر سکتا تھا، بار بار اس کے دماغ میں نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ دن کا وقت تھا، وہ چاروں آرمی افسر ٹی وی اسکرین پر اسے ہر وقت دیکھتے رہتے تھے۔ وہ ذرا دیر خاموش رہتا تو اس سے پوچھتے تھے کہ کیا وہ خیال خوانی کر رہا ہے، کہاں پہنچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے۔ اس سے طرح طرح کے سوالات کیے جاتے تھے، وہ پریشان ہو کر جھنجھلاتا تھا، سوچتا تھا کہ اب جلد سے جلد ان لوگوں سے نجات حاصل کر لینی چاہیے۔ اس وقت بھی وہ چاروں افسران اس کے بنگلے میں آ گئے تھے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے اہم معاملات پر گفتگو ہونے لگی کہ اب وہ کئی گھنٹوں تک اپنی بیٹی کے پاس نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی ٹونی جے سے باتیں کر سکتا تھا۔ ویسے اس نے ٹونی جے کو سمجھا دیا تھا کہ جب وہ اس کے پاس نہ آئے تو وہ اس کے دماغ میں آ جایا کرے، اس طرح اسے پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح آرمی افسران کے اندر پھنسا ہوا ہے اور ایسے حالات میں وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال ٹونی جے ٹیکسی میں بیٹھا انیتا کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں گھوم رہا تھا۔ دوسری طرف چنڈال آرمی افسران کے درمیان پھنسا ہوا تھا اور ابھی وہ کئی گھنٹوں تک انیتا کے دماغ میں نہیں جا سکتا تھا۔ ادھر کالیا اسرانی اپنے بنگلے میں پہنچنے کے بعد اپنے ملازموں سے بولا، میری گاڑی میں ایک مریضہ بے ہوش پڑی ہے، اسے اٹھا کر میرے کمرے میں پہنچا دو۔ وہ زرد رنگ کا بیگ اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا، دروازے کو اندر سے بند کر کے بیگ کو کھول کر اس کا تمام سامان الٹ کر اس حصے میں پہنچا جہاں وہ ہیرے چھپائے گئے تھے۔ اس نے اس حصے کو کھول کر دیکھا تو وہاں سونے کے کچھ زیورات رکھے ہوئے تھے۔ ارچنا اپنے زیورات وہاں چھوڑ کر تمام ہیرے سمیٹ کر لے گئی تھی۔ وہ ایک دم سے جھنجھلا گیا، ارچنا کو گالیاں دینے لگا، دیوار پر گونسے مارنے لگا، فرش پر پاؤں پٹکتا ہوا ادھر سے ادھر جانے لگا، اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ عورت اسے دھوکہ دے کر کہیں نہیں جا سکتی، وہ اسی شہر میں ہوگی، ہیرے جواہرات اتنی آسانی سے فروخت نہیں کیے جاتے، اس کے لیے خاصا وقت لگتا ہے، وہ انہیں فروخت کر کے ہی اس شہر سے کسی دوسری جگہ جا سکے گی، ورنہ ہیرے اپنے پاس رکھے گی تو ہمیشہ اندیشوں میں مبتلا رہے گی کہ پولیس اور انٹیلیجنس والے اسے گرفتار کر سکتے ہیں، چور ڈاکو آ سکتے ہیں، اور کالیات سے تو اور زیادہ محتاط رہے گی، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ہیروں کو ٹھکانے لگانے کے بعد اس شہر سے جا سکے گی۔ کالیا کے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ جس لڑکی کو بے ہوش کر کے یہاں لے آیا ہے، اس کے ہوش میں آنے کے بعد ارچنا کا کچھ پتہ چل سکے گا۔ ویسے امید تو نہیں تھی، مزرد رنگ کا خالی بیگ کہہ رہا تھا کہ ارچنا اس لڑکی کو بھی دھوکہ دے کر اپنے ہیرے اس کے پرس میں رکھ کر لے گئی ہے۔ وہ دروازہ کھول کر بیڈ روم سے باہر آیا۔ اس بنگلے میں اس کا ایک خاص کمرہ تھا جہاں وہ ذہنی مریضوں پر تنظیمی عمل کیا کرتا تھا۔ اس کمرے کے ایک بیڈ پر انیتا کو لٹایا گیا تھا۔ اس نے وہاں آ کر ملازموں کو باہر جانے کا حکم دیا، وہ چلے گئے۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر قریب آ کر انیتا کو دیکھا۔ پہلی بار تنہائی میں توجہ سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ بے حد حسین اور پرکشش ہے۔
فرزانہ کو تو کہیں ڈھونڈ ہی لے گا، اس سے ہیرے بھی چھین لے گا، لیکن آئندہ اس لڑکی کو استعمال کرے گا، اس کے ذریعے یہاں سے منشیات اسمگل کرے گا اور وہاں سے ہیرے لایا کرے گا۔ اس پر ایسا مستحکم تنظیمی عمل کرے گا کہ یہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکے گی۔ وہ اسے توجہ سے، دلچسپی سے اور بڑی لگن سے دیکھ رہا تھا اور آئندہ کے لیے منصوبے بنا رہا تھا۔ پھر وہ کسمس آنے لگی، ہوش میں آنے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پہلے اسے کمرے کی چھت نظر آئی، پھر اس نے دیدے گھما کر دیکھا تو کالیہ اسرانی دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی یاد آیا کہ وہ ایئرپورٹ میں دکھائی دیا تھا اور اب یہاں بند کمرے میں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھنا چاہتی تھی۔ اسرانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھکے سے لٹاتے ہوئے کہا، اسی طرح لیٹی رہو۔ کالیہ کی آواز میں ایسی گن گرج تھی کہ سیدھی دل میں آ کر لگتی تھی۔ وہ اسے متاثر ہو کر لیٹی رہی، سہمی ہوئی سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا، تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی، میں جو سوال کروں گا اس کے جواب دو گی۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، ارچنا سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم کس ارچنا کی بات کر رہی ہو؟ میں اس نام کی کسی عورت کو نہیں جانتی ہوں۔ تم کون ہو؟ وہ جواب دینا چاہتی تھی، اس سے پہلے ہی اندر سے آواز ابھری، میرا نام سمر سلطانہ ہے۔ انیتا نے تڑپ کر کہا، نہیں میرا نام انیتا ہے۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا تمہارے دو نام ہیں؟ نہیں، میری زبان سے یوں ہی سمر سلطانہ کا نام نکل گیا تھا۔ اس وقت سمر سلطانہ کو قابو میں کرنے کے لیے چنڈال موجود نہیں تھا، اس لیے سمر سلطانہ نے پھر اندر سے کہا، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، میں سمر سلطانہ ہوں، یہ میرا جسم ہے، میرا دماغ ہے اور اس کی آتما میرے اندر سمائی ہوئی ہے۔ کالیہ اسرانی حیرانی سے سن رہا تھا اور دیدے پھاڑے انیتا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، یہ کیا بید ہے؟ سچ سچ بتاؤ، یہ تمہارے اندر سے دوسری آواز کس کی ابھرتی ہے؟ جب تم خود کو سمر سلطانہ کہتی ہو تو تمہارا لہجہ اور آواز بدل جاتی ہے۔ انیتا یہ بید بتانا نہیں چاہتی تھی، اسے یقین تھا کہ تھوڑی دیر میں اس کا باپ اس کے اندر آ جائے گا تو ان حالات پر قابو پا لے گا۔ وہ ڈٹائی سے بولی، میں انیتا ہوں اور میرے اندر سے جو بھی آواز نکل رہی ہے وہ میرے اندر ایک طرح کی بیماری ہے، میں کبھی کبھی دوہری شخصیت کی مالک بن جاتی ہوں۔ وہ سخت لہجے میں بولا، تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، مجھ سے جھوٹ بولو گی، مجھے دھوکہ دو گی تو میں تمہارے اس بدن کو نوچ کھسوڑ کر رکھ دوں گا۔ میں بہت پریشان ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے سوچنے سمجھنے دو، پھر جو بھی سچ ہے وہ میں تم سے بولتی رہوں گی۔ نہ تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں تم سے کچھ پوچھوں گا، بس تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ میری آنکھوں میں دیکھو۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو پھر اس سے چپک کر ہی رہ گئی۔ بڑی خونخوار، بڑی پرکشش آنکھیں تھیں، اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ اسے حکم دے رہا تھا کہ اسی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہے اور اس دنیا سے غافل ہوتی رہے، بھول جائے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، صرف اس کی آنکھوں کو یاد رکھے اور اس کی آواز سے متاثر ہوتی رہے۔ وہ اس کے احکامات کی تعمیل کر رہی تھی، جیسا کہہ رہا تھا وہ ویسا ہی کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کے زیر اثر ہو گئی۔ اس نے پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو، انیتا ہو یا سمر سلطانہ ہو؟ وہ بولنے لگی، میں سمر سلطانہ ہوں، میرا جسم، میرا دماغ سمر سلطانہ کا ہے، پھر کہیں سے یہ آتما میرے اندر آ گئی، خود کو انیتا کہتی ہے، میں آتما شکتی کے آگے مجبور ہو جاتی ہوں، یہ میرے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے اور پھر اپنی شخصیت مجھ پر حاوی کر دیتی ہے، انیتا بن کر رہتی ہے اور میں اس کے اندر ڈری سہمی ایک قیدی کی طرح خاموش رہتی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی اور وہ حیرانی سے سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اس کا باپ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، اس کے اندر آتا ہے، خیال خوانی کے ذریعے مجھے کچلتا رہتا ہے، میری شخصیت کو مٹانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، میں مجبور ہوں اور سمجھ رہی ہوں کہ جلد ہی اس کے اندر نابود ہو جاؤں گی، پھر میری اپنی شخصیت نہیں رہے گی۔ کالیہ نے کہا، اب میں حکم دیتا ہوں کہ تمہارے اندر جو آتما شکتی کے ذریعے انیتا ہے وہ اپنی رودات بیان کرے، میں اس کی بات سننا چاہتا ہوں۔ پھر انیتا بولنے لگی، اپنے اور اپنے باپ کے بارے میں بہت کچھ بتانے لگی۔ وہ سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ بڑی خطرناک ہے، اس کا باپ جب بھی اس کے دماغ میں آئے گا تو میرے تنویمی عمل کو ناکام بنا دے گا، مجھے جلد سے جلد مختصر سا تنویمی عمل کر کے اس کے دماغ کو لاک کر دینا چاہیے تاکہ اس کا باپ پھر کبھی اس کے اندر نہ آ سکے اور نہ ہی میرا پتہ ٹھکانہ معلوم کر سکے۔ اس نے کہا، انیتا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خاموش ہو جاؤ اور سمر سلطانہ کے جسم میں ہمیشہ خاموش رہو، کبھی کچھ نہ بولو، یہ بھول جاؤ کہ تم انیتا ہو، بولو کہ تم انیتا نہیں ہو۔ وہ اس کے زیر اثر تھی، اس نے کہا، میں انیتا نہیں ہوں، تم سمر سلطانہ سے کم تر رہو گی، اس سے برتر ہو کر کبھی نہیں بولو گی، تم اپنے باپ کو، اس کی آواز کو اور لب و لہجے کو بھول جاؤ گی۔ اس نے کہا، میں اپنے باپ کو اور اس کی آواز اور لب و لہجے کو بھول جاؤں گی۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم سمر سلطانہ کے جسم کے اندر اب گہری نیند سوتی رہو گی اور جب تک میں حکم نہیں دوں گا تم بیدار نہیں ہو پاؤ گی۔ اس نے اس کی بات دہرائی، پھر اس نے سمر سلطانہ سے کہا، میں تمہیں ایک شرط پر آزادی دے رہا ہوں کہ تم میرے زیر اثر رہو گی، میری ممولہ اور تابعدار بن کر رہو گی، تو ہمیشہ انیتا اور اس کے باپ پر حاوی رہو گی، وہ کبھی تمہارے دماغ میں نہیں آ سکے گا، تمہارا دماغ لاک ہو چکا ہوگا۔
समर सुल्ताना ने खुश होकर कहा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मुझे मेरा नाम और शख्सियत वापस मिल जाएगी और मुझे एक सहारे की ज़रूरत है, वो सहारा तुम बन जाओगे। मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारी मामूला और ताबेदार बनकर रहूंगी। ये तय हो गया। वो इस पर अमल करने लगा। इसने अपने अमल के जरिए समर सुल्ताना को अनीता पर हावी कर दिया, इसके दिमाग को लाक कर दिया। अब चंडाल तो क्या, कोई भी टेलीपैथी जानने वाला इसके दिमाग में नहीं आ सकता था। इन लम्हात में अनीता आर्जी तौर पर मर चुकी थी और समर सुल्ताना दोबारा जिंदगी पा रही थी। सोनिया ने एक नई फैमिली बना ली। एक डेढ़ उम्र के शख्स को ट्रैप किया गया, इस पर तनीमी अमल किया गया। इस तरह उसने इस डेढ़ उम्र शख्स को अपने बच्चों का बाप बना लिया। आला बीबी ने कहा, रास्पुटिन चाहरम और इसकी सौतेली माँ अर्नाकोफ जायचे बना रहे हैं, मुख्तलिफ पुरअसरार उलूम के जरिए बेला उबराय के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। अब तक यही मालूम कर सके हैं कि वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका में है। अनामेरी ने कहा, अगरचे वो लड़की अनाबेला या बेला उबराय इन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रही है, पिछले 2-3 बरस से खामोश है, अपनी माँ के साथ कहीं पुरसकून जिंदगी गुजार रही है, फिर भी ये लोग इसे दुश्मनी करने के लिए उसे तलाश कर रहे हैं। अली ने कहा, इनके ख्यालात के मुताबिक वो इससे दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी दुश्मनी से महफूज रहने के लिए उसे तलाश कर रहे हैं और इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। और उसने कहा, वो इस हकीकत से बेखबर हैं कि इनसे पहले किबरिया बेला तक पहुंच चुका है। जब वो लोग बेला तक पहुंचेंगे तो हमारे लिए और भी रास्ते खुलेंगे। हम किबरिया और बेला के जरिए इन दुश्मनों के अंदर दूर तक पहुंचते रहेंगे। अली ने कहा, दूसरी अहम बात ये मालूम हुई है कि अर्नाकोफ की बेटी का नाम ताशाकोफ है और वो भी टेलीपैथी के अलावा दूसरे पुरअसरार उलूम जानती है। सोनिया ने कहा, यानी टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो रहा है और वो सब एक ही खानदान के अफराद हैं। अली ने कहा, एक और टेलीपैथी जानने वाले का इजाफा हो चुका है, इसका नाम आवाज़वन है। इसे आवाज़वन सोम कहते हैं। इसके दादा आवाज़वन अव्वल ने ज़ारूस के महल में आला मुकाम हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ रास्पुटिन ने ऐसी दाग जमाई हुई थी कि ज़ार, इसकी बीवी और शाही खानदान के सभी लोग रास्पुटिन की हमायत में बोलते थे। आवाज़वन अव्वल सिर्फ टेलीपैथी जानता था, दूसरे पुरअसरार उलूम के जरिए शाही खानदान के अफराद को मुतासिर न कर सका। नतीजा ये हुआ कि रास्पुटिन अव्वल ने, यानी मौजूदा रास्पुटिन चाहरम व्लादिमीर के परदादा ने साजिशें करके आवाज़वन अव्वल को कत्ल करवा दिया था। और उसने कहा, गोया एक नई दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाँ, और वो आवाज़वन सोम जबरदस्त दुश्मन साबित हो रहा है। इरनाकोफ के बीमार बेटे के बायस इन पर हावी हो चुका है। वो अपने बीमार बेटे की सलामती की खातिर इसके दबाव में रहती है। आवाज़वन अपने दादा के कत्ल का इंतकाम लेना चाहता है। इरनाकोफ इस दुश्मन से समझौता कर रही है, दोस्ती कर रही है। दोस्ती करने के लिए उसने अपनी बेटी ताशा को इसके हवाले कर दिया है। सोनिया ने पूछा, यानी वो अपने बीमार बेटे की सलामती के लिए अपनी बेटी की इज्जत को दांव पर लगा चुकी है? इरनाकोफ का यही बयान है, लेकिन रास्पुटिन चाहरम व्लादिमीर यकीन नहीं कर रहा। इसका कहना है कि इरनाकोफ बहुत ही मकार और चुड़ैल है, वो कभी किसी के दबाव में नहीं आती। इसने पुरअसरार उलूम जानने वाली बेटी को कहीं छुपा रखा है और ख्वामख्वाह मजलूमियत जाहिर कर रही है कि इसके दुश्मन आवाज़वन सोम ने इसकी बेटी को यरगमाल बना कर रखा है। और उसने कहा, हो सकता है कि वाकई वो फ्रॉड कर रही हो और आवाज़वन सोम का कोई वजूद ना हो। ऐसी बात नहीं है। आवाज़वन सोम इस बीमार अनोपकोफ के दिमाग में आ चुका है। इसकी आवाज़ व्लादिमीर रास्पुटिन चाहरम ने भी सुनी है और ये यकीनी बात है कि ऐसे एक टेलीपैथी जानने वाले का वजूद वहाँ है जो इनके लिए दर्द सर बना हुआ है। सोनिया ने कहा, चलो ये हमारे लिए इत्मीनान की बात है कि मेरे पोते का दुश्मन सुकून में नहीं है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसलिए वो अब इधर पूरी तवज्जो नहीं दे पा रहा है। हमें इस मौके से फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। अनामेरिया और पोरोस इसी शाम एक फ्लाइट से पेरिस रवाना हो गए। दूसरे दिन की फ्लाइट से सोनिया और इसकी फैमिली के लिए सीटें रिजर्व हो चुकी थी। डाल ने जबरदस्त प्लानिंग की थी। टोनी जे को बुलाकर इसे नीता से मंसूब करना चाहता था और 4 आर्मी अफसरान को कत्ल करवाना चाहता था। इस वक्त ये सोच भी नहीं सकता था कि इन तदबीर पर अमल करते हुए कामयाबी के दौरान कहीं नाकामी भी छुपी होगी। इसकी अपनी बेटी अनीता इसके हाथों से निकल चुकी थी। इसी तरह व्लादिमीर रास्पुटिन चाहरम ने अदनान को हलाक करने की प्लानिंग की थी, लेकिन ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि इसके खिलाफ भी दुश्मन पैदा हो जाएंगे। एक तरफ से बेला उबराय चली आएगी, दूसरी तरफ से पुराना दुश्मन आवाज़वन सोम इसके खानदान के अफराद पर हावी हो जाएगा और वो चारों तरफ से दुश्मनों में गिर जाएगा। इसी रात सोनिया ने भी जबरदस्त प्लानिंग की थी। अपने पोते को वहां से निकाल ले जाने के लिए एक नई फैमिली बनाई थी। वो भी ये सोच नहीं सकती थी कि तदबीर करते रहने के दौरान तकदीर अंदर ही अंदर अपने क्या तमाशे दिखाती रहती है। वो अपने पोते के एक और दुश्मन को बोल चुकी थी, वो उसे हलाक करना चाहता था और उसने इसके पोते पर इस खंडर में कातिलाना हमला भी किया था। वो जैक किलर था।
سونیا اور ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جانے والوں نے عارضی طور پر جیک کلر کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مہادابی نے جیک کلر پر ترمیمی عمل کیا تھا۔ اس کے دماغ کو لاک کرنے کے بعد اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا تھا۔ دوسروں کی طرح مہادابی بھی محتاط تھا، دور ہی دور رہ کر جیک کلر کو ہلاکار بنا کر عدنان کو ختم کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بچہ ان لوگوں کے لیے بھی مصیبت کا باعث بنا ہوا تھا۔ ان کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ساتھی سینڈی گرے عدنان کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ پھر جیک کلر بھی عدنان کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن اس کی موت سر پر آ گئی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ صرف زخمی ہوا تھا، پھر مہادابی نے اسے بچا لیا تھا۔ لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ تھی کہ عدنان ان کے لیے مصیبت بن چکا تھا۔ اسی بچے کی وجہ سے انہوں نے اسلحہ فروشی کے کاروبار میں کروڑوں روپے کا نقصان اٹھایا تھا۔ آئندہ بھی یہی اندیشہ تھا کہ نقصان اٹھاتے رہیں گے اور موت کے قریب ہوتے رہیں گے۔ مہادابی نے جیک کلر کے دماغ پر اچھی طرح قبضہ جمانے کے بعد اس کا حلیہ بدل دیا تھا۔ وہ ایک 1.5 عمر کا شخص بن کر روم کی گلیوں میں مارا مارا پھرتا تھا۔ وہ بڑے ہوٹلوں میں جا کر بھیک مانگتا تھا۔ اس طرح مہادابی اس کے اندر رہ کر عدنان کو تلاش کر رہا تھا۔ ایسے وقت مہادابی کو پتا چلا کہ جیک کلر کے دماغ میں کوئی پہنچا ہوا ہے اور اسے ٹریپ کر کے کہیں لے جا رہا ہے۔ وہ چپ چاپ تماشائی بن کر دیکھنے لگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اسے ایک ایسے بنگلے میں لے جایا گیا تھا جہاں سونیا اور عدنان موجود تھے۔ وہاں یہ پلاننگ کی گئی تھی کہ سونیا 1.5 عمر کے شخص کو ان فرضی بچوں کا باپ بنائے گی، اس لیے اس پر ترمیمی عمل کیا گیا۔ مہادابی ان کے عمل کے دوران میں اس کے اندر پہنچتا رہا تھا۔ اس طرح وہ عدنان کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تو وہیں اس پر کسی طرح سے حملہ کروا سکتا تھا، لیکن وہاں صرف عدنان نہیں تھا۔ سونیا جیسی خطرناک عورت تھی جو بڑے بڑے حملے کو ناکام بنا دیتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ وہ غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والی انا میری اور عدنان کا باپ پورس بھی موجود تھا۔ سب ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اس لیے مہادابی نے یہ طے کیا کہ وہ خاموشی سے تماشا دیکھے گا۔ جب کبھی ایسا موقع ملے گا کہ عدنان کو ہلاک کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور کہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تبھی وہ جیک کلر کے ذریعے اس بچے کو ہلاک کرے گا۔ یہی کہ کم تھا کہ وہ اپنی حکمت عملی سے عدنان کے قریب پہنچ گیا تھا، بلکہ اس فیملی کے اندر گھس گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہ اس بچے کا باپ بھی بن گیا تھا۔ اسی دن کی فلائٹ سے وہ سونیا اور بچوں کے ساتھ پیرس کی طرف روانہ ہو چکا تھا، طیارہ پرواز کر چکا تھا۔ وہ بچہ تو کیا، اس کا باپ بھی اور اس کی دادی بھی اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ بے شک موت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں متحرک ہوتا ہے تب اسے موت اس کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پیٹ سے پیدا ہو جائے، وہ اندر ہی مر جاتا ہے، اور مقدر میں زندگی ہو تو پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد بھی ہر لمحے ہر سانس میں یہ دڑکا لگا رہتا ہے کہ موت آ رہی ہے، اب آ رہی ہے اور تب آ رہی ہے۔ عدنان پیرس جانے والے طیارے میں اپنی موت کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سونیا نے ایک نئی فیملی بنائی تھی، وہ اس فیملی کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اس نے عدنان کے علاوہ لوارسوں کے دائرے سے 2 بچے خریدے تھے اور ایک 1.5 عمر کے شخص کو ٹریپ کر کے اس پر تنیمی عمل کر کے اسے اپنا تابعدار بنایا تھا۔ منصوبے کو کہیں تو کھٹائی میں پڑنا تھا، لہٰذا وہ 1.5 عمر کا شخص دشمن نکل آیا۔ وہ عدنان کا جانی دشمن جیک کلر تھا۔ جب بالا بی بی نے اس پر تنیمی عمل کر کے اسے 3 بچوں کا باپ اور سونیا کا عارضی شوہر بنایا تھا، تب اس کے چور خیالات پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ مہادابی جیک کلر کے اندر سمایا ہوا تھا اور اس کے چور خیالات کو کنٹرول کر رہا تھا۔ تنیمی عمل کے بعد بھی اس کے خیالات نہیں پڑے گئے۔ مہادابی نے موقع پا کر اس پر پھر ایک بار تنیمی عمل کیا تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ سونیا کے عارضی شوہر کی حیثیت سے رہے گا اور جیک کلر کی حیثیت سے خود کو بھول جائے گا۔ ایسے تنیمی عمل کے باعث وہ خود کو بھولا ہوا تھا، اپنے آپ کو سونیا کا شوہر اور 3 بچوں کا باپ سمجھ رہا تھا۔ اسی لیے ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے کوئی یہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کے پیچھے جیک کلر چھپا ہوا ہے اور جیک کلر کے پیچھے مہادابی موجود رہتا ہے۔ ان 2 دشمنوں کے عدنان کے بالکل قریب پہنچنے کا موقع مل گیا تھا۔ اتنے قریب پہنچنے کے باوجود وہ اس پر قاتلانہ حملہ نہیں کر رہے تھے، بہت محتاط تھے۔ اس سے پہلے کئی بار آزما چکے تھے۔ صرف وہی نہیں، دوسرے دشمن بھی عدنان کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں ناکام رہے تھے، لہذا اب وہ جلد بازی سے کام لینا نہیں چاہتے تھے۔ وہ تینوں بچے ایک قطار میں 3 سیٹوں پر شانہ بہ شانہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سیٹوں کے بعد راہداری کا فاصلہ تھا۔ پھر اس کے بعد والی سیٹ پر سونیا جیک کلر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مہادابی نے جیک کلر کے ذریعے سونیا سے پوچھا، ہم پیرس پہنچ کر کہاں قیام کریں گے؟ تم کس ہوٹل میں قیام کرنا پسند کرو گی؟ سونیا نے مختصر سا جواب دیا، ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، پیرس پہنچ کر دیکھا جائے گا۔ مہادابی سمجھ رہا تھا کہ سونیا اپنے اندر کی بات نہیں بتا رہی ہے، لیکن موٹی عقل سے بھی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ عدنان کو لے کر بابا صاحب کے دائرے میں جائے گی اور روم میں دشمنوں کے حصار سے نکل کر آئی ہے، اب یہ نہیں چاہے گی کہ پیرس میں بھی دشمن اس کے پوتے کو چاروں طرف سے گھیر لیں۔ پہلے وہ اپنے پوتے کی سلامتی چاہے گی اور سلامتی بابا صاحب کے دائرے میں ہی ممکن ہو سکے گی۔